سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کے 3 یا 4 پڑھ کے سنا دی تھی اور ترجمہ بھی بتا دیا تھا۔ اب دوبارہ اس کی تفصیل کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ نہ داخل ہوا کرو کسی کے گھر میں جب تک کہ آپ اجازت لو اور سلام کرو اس کے گھر والوں پر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم جو ہے غور و فکر کرو یا نصیحت پکڑو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہاں سے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم قاعدے سکھائے جا رہے ہیں کہ انصار کی ایک خاتون بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی اہل خانہ سے کوئی مرد اور آ جاتا ہے، اور مجھے کیا حکم ہے، اس حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کسی کے گھر میں اے ایمان والو یوں داخل نہ ہوا کرو۔ تو آپ خود غور فرمائیں کہ انسان کا گھر اس کا خلوت خانہ ہے جہاں وہ بے تکلفی سے وقت بسر کرتا ہے۔ اگر یہاں بھی ہر شخص کو بلا اجازت بے دھڑک گھسنے کی آزادی ہو تو انسان گھر میں وہ راحت و آرام نہیں پا سکے گا جس کی تلاش میں وہ باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے۔ نیز گھر کی مستورات ہر وقت اپنے کپڑوں کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی، کبھی اوڑھنی سر سے اتر جاتی ہے، کبھی کوئی کام کے کرنے کے لیے آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں، نہانا دھونا بھی ہوتا ہے۔ ان حالات میں اگر آنے والے پر کوئی پابندی نہ ہو تو عورتیں یا تو ہر وقت سر پر چادر ڈالے رہیں اور ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہیں، یا نامحرم کے سامنے بے حجاب ہونے کا اندیشہ مول لے لیں۔ نیز یہ ویسے بھی بڑی سخت زیادتی ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھس آئے، اس طرح بہت ساری خرابیوں کا دروازہ جو ہے کھل جائے گا۔ تو نظر بازی، کسی کی راز کی باتوں کو سننا وغیرہ، یہ بہت قباحتیں رونما ہو جائیں گی۔ گھر کا امن سکون برباد ہونے کے ساتھ ساتھ عصمت آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اس قسم کے آداب کے عادی نہیں تھے، بس وہ یوں کہا کرتے تھے کہ صبح بخیر یا شب بخیر کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہی گھر میں آ گھستے۔ اسلام نے اس طریقہ کار کو سختی سے روک دیا اور حکم دیا کہ اگر کسی کے ہاں جانا پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کہتے ہوئے اندر جاؤ، اور فرمایا ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہت عمدہ ہے اور پسندیدہ ہے۔ اجازت کس طرح لینی چاہیے، کہاں کھڑے ہو کر لینی چاہیے، کتنی بار لینی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں اس طرح سے ارشاد فرما دی ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ جو فرمایا کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کملی والے نے فرمایا کہ اسلامی تمدن کا یہ قاعدہ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ خوب ذہن نشین کر لو کہ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام بھی کہے اور داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے اور اپنا نام بھی بتائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف باریابی حاصل کرنا چاہتے تو اس طرح سے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح وہ اجازت طلب کرتے۔ ایک شخص دروازے پر آیا اور کہا ادخل، کیا میں گھسا ہوں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باندی حاضر تھی آپ کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رودہ، اس باندی کا نام رودہ تھا، اے رودہ جا اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھا کہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا السلام علیکم، یعنی اس طرح سے اجازت لینی اور سلام بھی کرنا۔ اگر صاحب خانہ اذن طلب کرنے والے سے پوچھے کہ تم کون ہو تو اسے اپنا نام بتانا چاہیے، صرف یہ کہنا کہ میں ہوں یہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اجازت طلب فرماتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے، کیونکہ اس وقت دروازوں پر پردے لٹکانے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور دروازے کو کھٹکانا بھی اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج کل کئی گھروں میں گھنٹی لگی ہوتی ہے، اسے بجا کر بھی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 بار اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اگر تیسری بار جواب نہ آئے تو واپس چلا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ اجازت طلب کرنا صاحب خانہ کو اذیت دینا اور پریشان کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی کام میں مشغول ہوں جو نہ کر چھوڑ سکتے ہوں، وہ سو بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے وضو کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے برا نہیں منانا چاہیے۔ تو جس گھر میں ماں بہن رہائش پذیر ہوں وہاں جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے گھر جہاں اس کی اہلیہ ہو اطلاع دیے بغیر داخل نہ ہو، بلکہ پاؤں کی آہٹ کرنے سے یا کھنگارنے سے اپنے آمد کی اطلاع دے۔ ہو سکتا ہے کوئی اجنبیہ عورت گھر میں اس کی بیوی سے ملنے آئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، مزید ہم آگے چلیں گے۔